بڑی توجہ جان محترم، کوئی ایک سب سے پہلے ہوگا نا، یا تو نور سب سے پہلے ہوگا، یا قلم سب سے پہلے ہوگا، یا سفید موتی سب سے پہلے ہوگا، یا عقل سب سے پہلے ہوگی، یا لوح سب سے پہلے ہوگی. کوئی ایک سب سے پہلے ہوگا نا. 5 چیزیں تو بیک وقت سب سے پہلے نہیں ہو سکتی. یقیناً عقل کا فیصلہ ہے نا کہ سب سے پہلے کوئی ایک ہوگا نا. لیکن اجزان محترم، جب مولا کائنات سے، جس کے لیے میں نے سورہ مبارک کے رات کی آیت کو آج سرنامہ بنایا ہوا ہے، جو وارث علم کتاب ہے، جو شاہد وجود رسالت ہے، جسے کل کتاب کا علم ہے، صلوات بھیجے نا. میں آؤں گا اس آیت پر. جو گواہ ہے رسالت کا، جب اس سے سوال کیا کہ حضور کیا کچھ کہہ کر بھول جایا کرتے تھے. دیکھیں اس زمانے میں کتنے بلند پایا صاحبان ایمان تھے. تو پھر بیچارے بخاری کا کیا قصور؟ اگر وہ اپنی کتاب میں باب سہو و نسیان قائم کرے تو اس کا کیا قصور؟ جب زمانہ رسالت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کہہ کر بھول جاتے تھے، تو وہ تو بیچارہ تھا بھی پیدائشی نابینا. محمد ابن اسماعیل بخاری پیدائشی نابینا تھے، پیدا ہی نابینا ہوئے تھے. ظاہر ہے جبھی تو اتنے پڑھے لکھے تھے. زندگی میں کبھی ایک کتاب پڑھ کر نہیں دیکھی، نابینا تھے. جبھی تو رسول کو ان پڑھ کہا. توجہ ہے، نعرہ حیدری. تاریخ پڑھیں، لائف ہسٹری پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں آپ محمد ابن اسماعیل بخاری کی. اس بیچارے کا کیا قصور؟ زمانے رسالت کے فوراً بعد علی سے سوال کیا، یا علی یہ کیا حضور ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ کے بھول جایا کرتے تھے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. کہا بالکل صحیح فرمایا. کہا پھر کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے سفید موتی پیدا کیا. علی نے کہا بالکل صحیح فرمایا. ادھر شک دیکھیں ادھر یقین دیکھیں. یا علی یا علی یا علی، اندازہ فرمائیے. صلوات بھیجیں تو میں عرض کرتا ہوں نا. دوستو پوری توجہ آپ کی چاہوں گا اس مسئلے پر. پھر کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. کہا بالکل صحیح فرمایا. کہ سرکار یہی تو مجھے پریشانی ہے کہ حضور نے پھر کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. کہا یہ بھی بالکل صحیح فرمایا. کہ سرکار مولا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہ کمال ہے حضور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. کہا کہ ظاہر ہے میں تو وہی کہوں گا نا جو رسول نے کہا ہے، اس لیے کہ نہ رسول تم جیسا ہے نہ میں تم جیسا ہوں. صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ سارے دوستوں کی اور خصوصاً طالب علموں کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحیح العقیدہ عالم دین بنائے، معرفت محمد و آل محمد آپ کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرے. جس کا نمک کھا رہے ہو اس کو زندگی بھر حلال بھی کرتے رہو. یہ ہے معراج علم. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. غور کرتے جاؤ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں. مولا فرماتے علی فرماتے پیغمبر نے بالکل صحیح کہا، لیکن پہلے کیا کہا؟ کہا حضور نے پہلے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کہا پہلے یہ کہا نا. کہا پھر کیا کہا؟ کہا کہ اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. اول ما خلق اللہ اللوح. اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، موتی کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا. کہا حضور یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت میں ایک ہی چیز تو پیدا کی ہوگی. کہا اپنی اپنی بصیرت اور بصارت کی بات ہے. بڑی توجہ جان محترم. اپنی اپنی بصیرت و بصارت کی بات ہے. کہا ایک شمع لیا. ارے
آپ پہنچے نا وہاں تک. لیکن سب ایک عجیب منزل ہے. کہا ایک چراغ لیا, ایک شمع لیا. شمع لے آیا, روشن ہو گئی. چراغ لے آیا, روشن ہو گیا. کہا اس کے گرد چاروں طرف 4 رنگ کے باریک شیشے لگا دے. ایک طرف نیلا, ایک طرف پیلا, ایک طرف سرخ, ایک طرف سفید. ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے. اس نے وہ شیشے بھی لگا دیے. مسجد بھری پڑی ہے. دیکھیں یہ ہے باب علم, اسے حق پہنچتا ہے گواہی رسالت دینے کا. یہ ہے شاہد وجود رسالت جو رسالت پر آنے والے اعتراض کا جواب بھی دے. شیشے لگا دیے گئے. کہا بیٹھ کر دیکھ شمع کتنی ہے. کہا مولا شمع تو ایک ہی ہے. کہا سامنے سے دیکھ چراغ نور کیسا نظر آ رہا ہے. کہا سفید. کہا دائیں جانب کیسا ہے. کہا سرخ. کہا بائیں جانب کیسا ہے. کہا نیلا. کہا اس طرف کون سا ہے. کہا زرد. کہا اس طرف کون سا ہے. کہا سبز. کہا نور تو ایک ہے نا. اب دیکھنے والا جتنے رخوں سے بھی دیکھ رہا ہے نور ایک ہی ہے. کہیں سرخ نظر آ رہا ہے, کہیں سفید نظر آ رہا ہے, کہیں سبز نظر آ رہا ہے, نور ایک ہی ہے. تو یہ پیغمبر نے میرے صحیح کہا, اللہ نے نور تو ایک ہی پیدا کیا تھا. اب جب عاقلوں نے کمال عقل کی منزل پر دیکھا تو یہی نور چراغ عقل نظر آیا, یہی چراغ لوح نظر آیا, یہی چراغ قلم نظر آیا, یہی روشنی کائنات نظر آیا. اور جب اسی نور کو مقصد تخلیق کائنات دیکھا تو یہی نور لوح محفوظ نظر آیا. پوری طاقت سے توجہ ہے نا عزیزان محترم, غور فرمائیں. اچھا اسے اور آسان کر دوں, یہ تو میرے مولا کی حد تک تھا. بھائی اس میں تعجب کیسا. بات بات میں شک کرنا کوئی وراثت بنا لیا ہے. ضروری ہے شک کرنا. اگر شک ہی کرنا تھا ایمان لا کر, اس سے تو بہتر تھا کہ ایمان ہی نہ لاتے, کافر ہی رہتے. کم از کم ایک ہی جرم ہوتا نا. کافر ہی رہتے, ایک ہی جرم ہوتا. کافر ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, ایک ہی جرم ہے نا. لیکن مسلمان ہو کر نبوت میں شک کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اچھا شک کرنا کچھ عادت بنا لیا تھا. کبھی نبوت میں شک, کبھی اعلان نبوت میں شک, کبھی علم نبوت میں شک, کبھی ذہن نبوت میں شک, کبھی قلب نبوت میں شک, کبھی دل نبوت میں شک, کبھی دماغ نبوت میں شک, کبھی فیصلہ نبوت میں شک, کبھی جنگ نبوت میں شک, کبھی صلح نبوت میں شک, کبھی صلح میں شک, کبھی جنگ میں شک, کبھی علم میں شک, کبھی رزم میں شک, کبھی بزم میں شک. اے مشکوک نسلوں کی اولادو, اتنے شک کرنے سے تو لاکھ درجے بہتر یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنی ولدیت میں شک کر لیتے. توجہ ہے, فلسفے سارے چلے جاتے. ہائے 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 یا علی یا علی یا بیٹا بیٹا یہ نہیں کرو اس وقت. صلوات میرے محمد آل محمد پر. توجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. غور فرماتے جائیں. دوستو ہر بات میں شک کرنا کوئی شرافت ہے. زندگی گزارو تو یقین کے ساتھ, جس کے بھی ہو رہو یقین کے ساتھ, کسی کے بھی ہو رہو تمہارا نصیب, مگر جس کے بھی ہو رہو زگ زیگ تو نہ کرو, ہینکی پینکی تو نہ کرو, بٹ کٹ تو نہ کرو. بٹ کٹ وائی ہو یہ سارے شک کے لفظ ہیں. یہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ یقین کے ساتھ زندہ رہو, یقین کے ساتھ ایمان لاؤ. یہ ہمارے مذہب کا در امتیاز ہے, جہاں ہمارے علماء نے قول معصوم کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک تاریخی جملہ دے دیا ہے کہ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ.
اللہ سلامت رکھے. شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. اللہ اللہ، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات بھیجیں آپ. اور جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ. شک کی نمازیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. مرضی الہی ملے گی. پتہ نہیں آپ نے جملے پہ صلوات بھیج دیں محمد آل. نہیں مل کر درود بھیجیں آل محمد پر. صاحب یہ حضور نے کیا کہا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، شک. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے سفید موتی کو خلق کیا، سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور بار بار کہہ کر بھول جاتے تھے کہ میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں. ہر بات میں شک. ذرا سا عقل کو استعمال کر لیتے، مثال ہی دے لیتے اپنے ذہن میں، تو کم از کم نبوت کے شک کے عذاب میں تو مبتلا نہ ہوتے، عاقبت تو بخیر ہو جاتی. سامنے کی عقل کی بات ہے. اگر میں اس منبر سے اس وقت یہ اعلان کروں کہ 13 رجب کو عام الفیل کے واقعے کے 30 سال بعد 13 رجب کو دیوار خانہ کعبہ شق ہونے کے بعد جو بچہ خانہ کعبہ میں آیا وہ علی تھا، اور پھر میں کہوں وہ حیدر تھا، اور پھر میں کہوں کہ وہ صفدر تھا، اور پھر میں کہوں جو کعبے میں پیدا ہوا وہ عین اللہ تھا، پھر کہوں وہ وجہ اللہ تھا، پھر وہ کہوں کہ ید اللہ تھا، پھر کہوں کہ لسان اللہ تھا، پھر کہوں کہ شاہ نما تھا، پھر کہوں کہ سرتاج حلتا تھا، پھر کہوں کہ شاہ کلکفہ تھا، پھر کہوں کہ امیر المومنین تھا، پھر کہوں کہ کعبے میں پیدا ہونے والا مولود حرم تھا، پھر کہوں کہ امام المتقین تھا، پھر کہوں کہ قائد الغر المحجلین تھا، پھر کہوں کہ یاسب الدین تھا، پھر کہوں کہ شاہ نما تھا، پھر کہوں کہ سرتاج حلتا تھا، پھر کہوں کہ شاہ کلکفہ تھا، پھر کہوں کہ خطیب منبر سلونی تھا، پھر کہوں کہ فاتح خیبر تھا، پھر کہوں کہ دعوت ذوالشیرہ میں شاہد وجود رسالت تھا، پھر کہوں کہ وارث علم کتاب تھا، پھر کہوں کہ خطیب منبر سلونی تھا، پھر کہوں کہ نقطہ بائے بسم اللہ تھا. تو اگر میں یہ کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں 300 آدمی پیدا ہوئے. ارے پیدا ایک حیدر ہی ہوا تھا. سبا دیتے یا علی یا علی یا. بسم اللہ بسم اللہ. جی السلام. اسی لیے قرآن نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں. یہ کافر ہیں جو تجھے رسول نہیں مانتے، تجھے نبی نہیں مانتے. تو جو رسول کو رسول نہیں مانتے، جو نبی کو نبی نہیں مانتے، وہی تو بشر مانتے ہیں نا. خدا کے لیے بلند ہو کے سنو بھائی، رسول یا رسول ہے یا نبی ہے؟ بڑی توجہ. قرآن کہتا ہے یقول الذین کفروا، یہ کافر ہیں جو تجھے رسول نہیں مانتے. جب رسول نہیں مانتے تو بشر مانتے ہیں.
جب بشر مانتے ہیں تو کافر ہیں. میری جان دیواروں پر کافر کافر لکھا ہوا تو مٹ جائے گا. صلوات بھیج دو, صلوات بھیج دو. تو جو ہے رسول کو رسول نہیں مانتے, نبی کو نبی نہیں مانتے, شریعت نافذ کرنے کے دعوے کرتے ہیں, کار رسالت خود انجام دینا چاہتے ہیں. اللہ نے جو کام نوح کو دیا, جس کی وحی رسول کو کی, جس کی سورہ مبارک شورا کی جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی, جس کو شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح, وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی, جس کی وحی ہم نے آپ کو کی. ووصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور ہم نے اسی کی وصیت کی کس کو؟ ابراہیم کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو. کیا وصیت کی تھی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ ہے شریعت. 5 انبیاء ہیں صاحبان شریعت, اور 5 ہی آیتیں ہیں پورے قرآن میں شریعت کی, اور 5 ہی حرف ہیں شریعت میں, اور 5 ہی پر آ کر شریعت تطہیر کے نیچے آ گئی تھی. توجہ ہے نا یعنی صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. یہ بہرحال ایک مکمل عشرے کا موضوع ہے, بھائی جعفر علی میر جانتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, اشارتاً اپنے مضمون کو ذرا سا آگے بڑھانے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اور وہ یہ دوستو غور کریں, شریعت, شارع, شرع, بہت توجہ. آپ دیکھتے ہیں نا یہ پتھر لگے ہوئے, یہ شارع عام نہیں ہے. شین الف رے این, ہے نہیں, این, شارع, راستہ. شریعت کہتے ہیں اس راستے کو جو دین تک پہنچائے. اب قرآن میں راستے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ شرع, صراط, منہاج, مذہب. صلوات بھیج دیں, صلوات بھیج دیں. ذرا سا یہ مشکل سے لفظ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بحث طلب امور ہیں, اور ایک مجلس میں ان پر ہم سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پھر تفصیل سے کبھی عرض کریں گے جب مسلسل مجالس ہوں گی. لیکن ذرا سا ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, بھئی شریعت کے معنی جو چھن چھنا کے آتے ہیں نا, وہ آتے ہیں اس راستے کے, اس طریق کے, اس منہاج کے, اس جادے کے, اس صراط کے جو دین تک پہنچائے. اور ہر نمازی ہر نماز میں 5 وقت اسی شریعت کی اور اس راستے کی تمنا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہمیں اس راستے پر چلا جو مستقیم راستہ ہے, ہمیں اس شریعت پر چلا جو مستقیم شریعت ہے. پھر خود ہی کہتا ہے انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا, جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. دولتیں نہیں, حکومتیں نہیں, یہ تو فرعون پر بھی نازل کی تھی, یہ تو نمرود کے پاس بھی تھی. نعمتیں نازل کی. نعمت کیا ہے؟ نبوت نعمت, رسالت نعمت, ولایت نعمت, امامت نعمت, عصمت نعمت, طہارت نعمت, سیادت نعمت, شجاعت نعمت, درود نعمت. ارے بلند آواز سے صلوات بھیجے آپ. یہ نعمت ہے, یہ وہ ہے. میں ابھی 100 نعمتیں ایسی گنوا سکتا تھا اگر ٹائم ہوتا, وقت ہوتا, لیکن یہ اشارہ سمجھ لیجئے آگے بڑھنا ہے. یہ سب نعمتیں ہیں. نعمت اسے کہتے ہیں جسے دولت سے خریدا نہ جا سکے. بس مختصر تعریف ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. سب نعمت اسے کہتے ہیں جسے دولت سے خریدا نہ جا سکے. اولاد نعمت, دولت سے نہیں خرید سکتے. بڑے بڑے بادشاہ ترس کے مر گئے ولی عہد کے لیے.
سارے خزانے کام نہیں آ سکتے. نعرہ حیدری. اور یہاں آل محمد کو اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ پوری سورت نازل کی. حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تمہیں نہ ختم ہونے والی اولاد کی نعمت عطا کی ہے. تم نمازیں پڑھو اور قربانی دو. ہمارا وعدہ ہے تیرے دشمنوں کی نسلوں کو ہم کاٹ کر پھینک دیں گے. تیری نسل باقی رہے گی جو کبھی ختم نہ ہو. اسے نعمت کہتے ہیں. یا علی جسے زوال نہ آئے اسے نعمت کہتے ہیں. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. جسے موت نہ آئے جسے موت نہ آئے اسے نعمت کہتے ہیں. رسالت نعمت ہے نا. آج تک موت نہیں آئی رسالت کو. آج جو رسول کے زمانے میں مسلمان تھا وہ بھی یہی کلمہ پڑھتا تھا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جو آج 1414 ہجری میں کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں, ہیں, آج بھی ہیں. تو نعمت ختم نہیں ہوئی نا. اب یہ بدبختی اور اندھاپن ہے کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے. توجہ ہے نا. یا علی عجیب مرتبہ ہے. درود نہ پڑھو, سلام نہ پڑھو, یا رسول اللہ نہ کہو. ہاں توجہ توجہ. تھے رسول اب مر گئے. ہمارے بڑے بھائی تھے. کمال ہے. ہم جیسے تھے. توہین تو تم کرتے ہو. اے عزت صحابہ کے پرچم اٹھانے والوں, اے سارے ملک میں فساد پھیلانے والوں, صحابہ کی توہین ہم نہیں کرتے. تم صحابہ کی توہین کر رہے ہو. یہ کہہ کر جب تم یہ کہتے ہو کہ رسول ہم جیسا تھا تو صحابہ کی تو خود بخود توہین ہو گئی. اس لیے کہ جن بدبختوں کا رسول ہم جیسا ہوگا اس رسول کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا نا. توجہ ہے نا. اس کا احترام کیسا. ہائے 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 ہائے. جو ہے رسالت نعمت جو کبھی ختم نہ ہو وہ نعمت. جسے دولت سے خریدا نہ جا سکے نعمت. بلینز ڈالر خرچ کر کے بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا. نبی بنے گا تو جھوٹا کہلائے گا, کافر کہلائے گا. اسی لیے آج بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ہیں, تھے نہیں. علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے, تھا نہیں. اللہ اللہ. قرآن میں آیے تطہیر آج بھی موجود ہے, تھی نہیں. سورہ احزاب میں یہ آیت آج بھی موجود ہے. 33واں سورہ ہے قرآن مجید کا. 33ویں سورے کی 33ویں آیت ہے. سورہ بھی 33واں, آیت بھی 33ویں. جمع کر کے دیکھو تو ایمان تازہ ہو جائے. سورہ بھی 33واں, آیت بھی 33ویں. 4 مرتبہ 3 آیا. 3 جمع 3 جمع 3 جمع 3 برابر 12. توجہ ہے نا جان محترم. نعرہ حیدری. جاگو جاگو ذرا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. تو جو ہے نا دوستو, مولا آپ کو سلامت رکھے. نعمت وہ جو کبھی ختم نہ ہو. نعمت وہ جسے زوال نہ آئے. تو ہر نماز میں آل محمد کے راستے کی تمنا کرتے ہو, جان کر بھی اور نہ جان کر بھی. یہ تو اللہ کا قانون ہے, جبر مشیت ہے بھائی, کہ اس نے نماز میں تو اقرار لے لیا آل محمد کی شریعت کا. اگر راستہ صراط شریعت زیادہ منہاج صلوات بھیجے نا, یہ سب شریعت ہی کے معنی ہے. تو نماز میں ہر مسلمان سے 90 کروڑ مسلمانوں سے 5 وقت اقرار لیتا ہے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم صراط
الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یعنی ہمیں آل محمد کے راستے پر چلا۔ تو یہ اپنی بدنصیبی کی بات ہے کہ نماز میں تو شریعت جعفریہ کی بات کرتے ہو اور مسجدوں سے نکل کر اپنے فقہوں کے ترانے گاتے ہو۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، دیکھتے جائیں شریعت۔ پھر سوچیں تو دوستو، شریعت اس کی ہوگی جو معصوم ہوگا، غیر معصوم کی شریعت ہوتی ہی نہیں۔ غیر معصوم کا کام ہے شریعت کی پابندی کرنا، شریعت نافذ کرنا نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا امت کا کام ہے۔ اور صاحبان شریعت وہ ہوتے ہیں جن کے قول و فعل کے نتیجے میں شریعت ترتیب پائے۔ یہ سوئیں تو سونا عبادت، یہ جاگیں تو جاگنا عبادت، یہ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینا عبادت، یہ روزے رکھیں تو روزہ عبادت۔ صلوات بھیج دینا آپ، یہی شریعت ہے نا؟ یہ نماز پڑھیں تو نماز عبادت، یہ عمل کرتے رہیں، شریعت ان کے قول و فعل سے ترتیب پاتی رہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، حبیب غم نہ کرنا، ان کافروں کا یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ان سے کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دے کہ میری رسالت و نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا، کریں گے نہیں۔ آیت جب نازل ہو رہی ہے، قرآن ترتیب دینے والوں کی بیچارگی ہے کہ وہ آیت کو کہیں بھی رکھ دیں، اس لیے کہ انہیں کیا پتا کہ کون سی آیت کب کہاں کیوں کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ وہ تو خود آیتوں کے بعد کے مسلمان ہیں، آیتوں کے آنے سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا نا، سب خیر سے کافر ہی تھے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن آیت کا مزاج اور معنی اور ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ آیت ابتدائے رسالت کی آیت ہے۔ بھئی ابتدائی میں تو کافر جو ہیں وہ رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے نا، بعد میں تو بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے۔ توجہ ہے؟ صلوات ہے جنا۔ اب اس جملے پر توجہ، اس لیے یقین دلایا جا رہا ہے میرے حبیب غم نہ کرو، تیری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا۔ اب یہاں تقریر کے اختتامی مرحلے پر میں آپ حضرات کی جانب سے بارگاہ عزتی میں عرض کروں، پالنے والے تو علی کل شیء قدیر ہے، تو قل هو اللہ احد ہے، تو لم یلد ہے، تو ولم یولد ہے، تو صمد ہے، تو احد ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ پالنے والے اپنے حبیب کی نبوت کی گواہی کے لیے تیری گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، پالنے والے تیری گواہی کافی تھی، تو نے یہ آیت کو آگے بڑھا کر دوسری گواہی کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ایسے تنگ نظر اور تنگ سے ابو جہلوں کی اولادوں کو بھی دیکھ رہی تھی جو کل رسول ہی کے سامنے یہ کہہ کر بڑے گھمنڈ سے اڑ جائیں گے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ آیت نازل کر دی کہ جب نبی کی نبوت کے لیے کافی ہونے کے باوجود بھی اللہ تنہا کافی نہیں ہے علی کے بغیر، تو تمہیں قرآن کیسے کافی ہوگا وارث قرآن کے بغیر؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہے نہیں نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت ہو۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد آل۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟
بڑی خوبصورت بات کہی نا کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں. اچھی بات کہی نا کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں. مجھے بھی تو شکوہ یہی ہے بزرگوں کہ جو احمد کے پسینے سے بنے انہیں تو نبی بھی مانتے ہو, علیہ السلام بھی مانتے ہو, اور جو نبی کا خون ہے, نبی کا گوشت ہے, انہیں رضی اللہ کہتے ہو. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا, یہ عجیب فلسفہ ہے. یہ سب دیکھیں نا ذرا, صلوات بھیجتے نا عظمت محمد, عجیب لوگ ہیں. بسم اللہ بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو نبی کے پسینے سے بنے وہ سب علیہ السلام, اور جو نبی کے خون سے بنے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمال ہے صاحب, دھاندلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کوئی ایسا مذہبی الیکشن کمیشن بھی بننا چاہیے جو آرڈیننس جاری کرے جو مذہبی دھاندلی کرتے ہیں نا. توجہ ہے آپ کی؟ تو دوستو, اختتام گفتگو پر اس جملے پر صرف توجہ فرما لیں, دامن وقت میں گنجائش اب زیادہ نہیں رہی, اور وہ یہ کہ جو جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کر دیا, کریں گے نہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, 2-4 آیتیں آئی ہیں, ابھی 22 برس تک قرآن کو اور آنا ہے. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو تیرا گواہ ہے نا اسے ہم نے نزول قرآن سے پہلے ہی علم قرآن دے دیا ہے. جبھی تو علی نے کہا تھا خانہ کعبہ میں آ کر, آغوش رسالت میں آ کر, زبان نبوت چوس کر, علی ہی تو تاریخ کا پہلا اور آخری انسان ہے نا جس نے کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. مجھے یہاں نہیں پڑھنا, میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. جو یہاں قرآن پڑھے گا وہ حافظ قرآن ہے, جو وہاں سے پڑھ کے آئے گا وہ محافظ قرآن ہے. سلامت رہے. جو بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو یہاں قرآن پڑھے گا وہ زیادہ زیادہ حافظ قرآن ہوگا. جو وہاں سے پڑھ کے آئے گا وہ محافظ قرآن ہوگا. اور حافظ اور محافظ میں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے. اگر پوری تاریخ ایک جملے میں سننا چاہتے ہو, جو میں نے اب سے 15 برس پہلے جملہ کہا تھا, وہ جملہ پوری تاریخ کا نتیجہ ہے. ایک ہی جملہ پھر آج اس حوض علمیہ میں دہرا رہا ہوں. حافظ اور محافظ میں یہی فرق ہوتا ہے. حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پہ بلند کر دے. غور کرو, پوری تاریخ دے رہا ہوں ایک جملے میں. حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو جنگ صفین میں اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دے. محافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن بچانے کے لیے خود نیزے پہ بلند ہو جائے. میں کسی سے اس کی قیمت نہیں چاہتا اس جملے کی. محافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن بچانے کے لیے خود نیزے پر بلند ہو جائے. بچ گیا قرآن, نہیں بچی زینب کی چادر. ہاں, آج شب چہلم ہے نا, آج بڑی قیامت کی رات ہے. آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے. عزادارو تمہیں کیا پتا کون بہن 1 سال کی قید نبھا کر آج شام سے کربلا آ رہی ہے. 1 برس کے بعد اپنے بے کفن بھائی کو کفن دینے, 1 برس کے بعد اپنے بھائی کا چہلم کرنے. آج کی رات تمام رات ماتم کی رات ہے, کل کا دن ماتم کی رات. عزادارو
ایک پل بھی چین سے نہ بیٹھنا. آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، اس لیے کہ بہن بھائی کا چہلم کرنے آ رہی ہے، اور عزادارو ایک بیمار ہے جو 72 لاشیں اثر نو دفنائے گا. اب تک جو لاشیں دفن ہوئے تھے وہ قبیلہ بنی عباس نے بے سر کے کربلا میں لاشیں شہیدوں کے دفن کر دیے تھے، مگر کربلا پہنچ کر سید سجاد نے یزید سے واپس لیے ہوئے سارے شہیدوں کے سروں کو جسموں سے دوبارہ ملا کر دفن کیا. عزادارو ایک لاشا اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا. میں تو پڑھ گیا مجلس. بھائی سر تو نیزے پر شام میں چلے گئے تھے نا. زینب نے نہیں چھوڑا یزید کا دارالحکومت اس وقت تک جب تک شہیدوں کے سر واپس نہیں لائی. ایک لاشا اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. کربلا میں ایک بیمار ہے، اتنے لاشیں ہیں، کیسے اٹھے ہوں گے؟ سوچو. مقتل کچھ لکھے نہ لکھے، عقل خود بتا رہی ہے نا. کتنی قبریں سجاد نے کھودی، کتنی قبریں کھولی، شہیدوں کے لاشوں سے سروں کو ملایا. اب جو لاشا اٹھانے کی نوبت آئی، سجاد نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ارے کم سے کم ایک لاشے کے لیے 4 آدمی تو ہو. عزادارو سجاد کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر عزادارو 3 عورتیں باہر آئی ہیں محمل کے. 3 عورتیں اونٹوں سے اتری. زینب، کلثوم، فضہ. اگلا پایا سجاد نے اٹھایا، دوسرا پایا زینب نے اٹھایا، تیسرا پایا لاشے کا بوڑھی فضہ نے اٹھایا، چوتھا پایا کلثوم نے اٹھایا. اس طرح سے یہ لاشیں دفن ہوئے. کربلا میں کوئی مرد تھا جو نہیں. اللہ اکبر. اب ایک جملہ سن لو. سر منگائے ہیں زینب نے زندان شام میں، سب کے سر آ گئے، سب کے سروں کا پرسہ لیا، سرہائے شہداء کو اکٹھا کیا، زندان شام سے روانہ ہونے لگے. زندان شام سے روانہ ہونے لگے تو ایک مرتبہ دوڑی ہوئی فضہ سید سجاد کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے سجاد قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ماتم کرو عزادارو. ٹھہرو بیٹا، جب میں کہوں گا جب مولا کا تابوت آئے گا، جب مولا کی زیارت بڑی تڑپتی ہوئی آئے گی، بڑی تاریخی آئے گی، مولا تمہیں سلامت رکھے. قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید سجاد دوڑے دوڑے دوبارہ زندان میں گئے. لو اگر کسی کے سینے میں پتھر نہیں ہے تو وہ سال بھر کے 19 سفر تک بھولے گا نہیں اس جملے کو. بیمار بھائی آیا، قید خانے کے کونے میں بنی ہوئی چھوٹی سی قبر پہ زانوؤں کے بل بیٹھ گئے. چھوٹی سی قبر ہے نا، زانوؤں کے بل بیٹھے، ہتھیلیاں ٹیک کر 3 مرتبہ سجاد نے کہا سکینہ سکینہ. سکینہ سکینہ. بھائی آیا ہے، بولو بیٹا. اماں فضہ نے کہا تھا تمہاری قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آئی. سجاد نے تیسری مرتبہ کہا سکینہ غریب بھائی پوچھ غریب بھائی پوچھ رہا ہے، بولو سکینہ. ادھر غریب بھائی نے اپنے آپ کو غریب کہا، ادھر 4 برس کی بچی کی قبر سے آواز آئی بھیا سجاد جا رہے ہو؟ اور جن بھائیوں کی بہنیں موجود ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. جملہ سنو، ہاں سکینہ جا رہے ہیں. اچھا بھیا خدا حافظ، مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟
بھیا خدا حافظ، بھیا سجاد جب مدینے واپس جاؤ، سن لینا جملہ، مدینے واپس جاؤ تو بہن سورہ سے سکینہ کا سلام کہنا، اور سکینہ سے اور سورہ سے کہنا، سورہ سکینہ نے کہا تھا اچھا ہوا جو تو کربلا نہیں آئی. اب ماتم کرو عزادارو. سکینہ نے کہلوایا سورہ اچھا ہوا جو تو کربلا نہیں آئی. ارے تماچے تو نہیں کھائے، کرتا تو نہیں جلا، دربار میں تو نہیں گئی، قید خانے میں اندھیری رات میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیے جاؤ ماتم. سنو دو چار جملے اور تاکہ شان سے مولا کا تابوت برآمد ہو. جب میں میر انیس کا ایک شعر پڑھوں گا اس وقت تابوت آئے گا، تب زیارت کرنا اپنے مولا کی. 2-3 منٹ کی زحمت. قافلہ روانہ ہوا، قافلہ چلا، منزلیں طے کرتا ہوا. کربلا کی وادی میں قافلے نے قدم رکھا. عزادارو جب دریا کے کنارے سے قافلہ گزرا، دریائے فرات کے کنارے سے، تو قبر عباس اور قبر حسین آمنے سامنے ہے نا. قبر عباس کی مجاوری بوڑھا نابینا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہا تھا. جابر نے جو اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنی، عباس کی قبر سے اٹھے، قافلے کی طرف رخ کر کے کہا قافلے والو اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، ادب کرو، یہ عباس کی جاگیر ہے. ادب کرو، ادب کرو، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں اونٹوں پر چل کر آنا منع ہے، پیدل آؤ. عزادارو اتنا جملہ سننا تھا کہ زینب کہتی ہے بیٹا سجاد میری سواری بٹھا دے. عزادارو جملہ سن لینا، بیٹا سجاد میری سواری بٹھا دے. سجاد نے زینب کی سواری کو بٹھایا. محمل کا پردہ اٹھا کر کہا بیٹا سجاد نانا کے صحابی سے کہو ایک مرتبہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے. جزاکارو روتے کیوں نہیں؟ ارے آخری پرسہ ہے. بیٹا سجاد صحابی سے کہو بتائے کس کی جاگیر ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پھر کہا پیدل چل کے آؤ، یہ عباس نامدار کی جاگیر ہے. زینب نے محمل سے قدم باہر نکالا عباس کی قبر کی طرف، یہ کہتی ہوئی چلی او میرے جاگیردار میں تیری جاگیر کے قربان. عباس اب زینب کو حکم نہ دے، مجھے پیدل چلنا آ گیا. ختم کرو نا. ہاں یہ حق ہے رونے کا. عباس مجھے ہدایت نہ دے میرے غازی، زینب کو پیدل چلنا آ گیا. ارے کربلا سے شام تک 9 میل. عزادارو جیسے ہی لکھتے ہیں میرے غازی کی قبر کو زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، آواز آئی ارے جابر تو نے یہ کیا ظلم کر دیا. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا مگر جملہ سن لو. جابر تو نے یہ کیا ستم کر دیا. ارے میری شہزادی زینب میری قبر پہ پیدل آئے، ارے اس کے اونٹ کے قدم میری قبر پہ آتے، غلام کی عزت بڑھ جاتی. آخری جملہ. ہاں روتے رہو روتے رہو، اسی طرح رہو. عباس کی قبر سے ہوتی ہوئی زینب، گنج شہیدہ سے گزرتی ہوئی زینب سیدھی حسین کی قبر کے پاس آئی اور قبر کے قریب آ کر اپنے آپ کو زینب نے اونٹ سے گرایا. بس آخری جملہ. زینب نے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرایا، قبر کو آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا بہن آ گئی بھیا. بھیا بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی، پتھر کھائے، تازیانے کھائے، قید میں رہی، لیکن تیری فتح کے ڈنکے بجا کے آئی ہوں. مگر حسین پھر بھی زینب کو معاف کر دینا، میں تیری سکینہ کو واپس نہ لا سکی.
کرو، سید سجاد کا ماتم کرو، حسین کے بیٹے کو 72 کا پرسہ دو، امام کا جہلم میر انیس نے کہا پرسہ دو فاطمہ کو شہ مشرقین کا، لو آج اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا۔